VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک داستان محبت ہے جسے لوگ کم کم سنتے ہیں اور اس سے بھی کم سناتے ہیں۔ تو آئیے داستان سنتے ہیں۔ ہندوستان گجرات سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کے والد 1875 میں بمبئی آئے اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ ابتدائی تعلیم ہندوستان میں حاصل کر کے وہ وکالت پڑھنے کی غرض سے انگلستان چلا گیا۔ انگلستان میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی اس نوجوان کو خاص دلچسپی تھی اور گلوب لندن میں رومیو کا کردار ادا کرنا اس کا خواب تھا، اور وہ ہندوستان کے سب سے امیر اور مذہبی پارسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس گھرانے کے سربراہ سر ڈنشاو مانک جی پٹیٹ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی عمر سے کئی زیادہ ذہین، آرٹ کی ہر صنف میں خداداد صلاحیتوں کی مالک، بھلا کی حسین، وہ پریوں کی شہزادی سی لگتی تھی۔ وہ اپنے حسن، ذہانت، خوش لباسی اور مقبولیت کی وجہ سے گل بمبئی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس کا نام رتن بائی تھا اور پیار سے اسے رتی کہتے تھے، اور اس نوجوان کا نام محمد علی جناح تھا۔ وکالت اور سیاست میں اپنا مقام بنا چکے جناح کی دوستی سر ڈنشاو سے ہوئی، جن کا محل نما گھر دارجلنگ میں تھا۔ یہاں ہی رتی اور جناح کی پہلی ملاقات ہوئی۔ جناح کو رتی کے حسن، ذہانت اور شخصیت نے اپنا گرویدہ کر لیا، اور رتی جیسا کہ وہ جناح کو کہتی تھی کہ سحر انگیز شخصیت میں کھو گئی۔ اس وقت رتی کی عمر 16 برس تھی جبکہ جناح 40 برس کے تھے۔ جناح نے ڈنشاو سے رتی کا ہاتھ مانگا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، صاف انکار کر دیا۔ جناح نے ایک قابل وکیل کی طرح اپنے کیس کی پیروی کی، بار بار کوشش کی، لیکن ڈنشاو نہ مانے۔ جناح مختلف مذہب سے تھے اور عمر میں رتی سے 2 گنا سے بھی زیادہ بڑے تھے۔ اس واقعے کے بعد جناح اور ڈنشاو کی دوستی ختم ہو گئی، اور ڈنشاو نے رتی پر بھی جناح سے ملنے پر پابندی لگا دی۔ لیکن 2 سال بعد جب رتی 18 برس کی ہوئی تو انہوں نے اپنے والدین کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، جہاں زندگی میں وہ دوبارہ کبھی نہیں گئیں۔ ایک ساڑی میں ملبوس جب رتی نے اپنا گھر چھوڑا تو اپنے پالتو جانوروں کے علاوہ کچھ ساتھ نہ لائیں۔ 18 اپریل 1918 کو رتی نے مولانا نذیر احمد کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اگلے ہی روز رتی اور جناح نے شادی کر لی۔ شادی کی تقریب بمبئی مالابار ہل میں واقع جناح کے بنگلے میں ہوئی، جس میں بہت کم لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ جناح نے رتی کو شادی کی انگوٹھی پہنائی اور 1.25 لاکھ روپے حق مہر ادا کیا۔ رتی کے خاندان سے کسی نے بھی اس تقریب میں شرکت نہیں کی۔ شادی کے بعد دونوں ہنی مون کے لیے نینی تال چلے گئے۔ زندگی میں پہلی بار جناح کسی خاتون سے جذباتی طور پر وابستہ ہوئے تھے، حالانکہ وہ کافی عرصے سے اپنے مالابار ہل کے بنگلے میں قیام پذیر تھے۔ کبھی کبھار پارٹیوں میں خواتین سے ملاقات ہوتی تو احتراماً جھک کر ملتے، رسمی گفتگو اور ساڑیوں کی تعریفیں بھی کرتے، لیکن پھر بھی ان سے ایک فاصلے ہی پر رہتے۔ بالآخر جناح کو رتی سے محبت ہو گئی اور ان کی زندگی خوشیوں اور قہقہوں سے بھر گئی۔ انہی خوشیوں اور قہقہوں کی گونج سے مالابار ہل کے خاموش بنگلے میں جیسے بہار آ گئی۔ حالانکہ رتی عمر میں جناح سے بہت چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے جناح کا وجود خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ ایک دوسرے سے جدا ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ رتی جناح کی انسپریشن تھی۔ شادی کے پہلے کچھ سال رتی اور جناح کے لیے خواب کی طرح تھے، ان کی زندگیوں کا سب سے خوبصورت وقت۔ وہ اکٹھے پورا انڈیا گھومے، یورپ اور شمالی امریکہ گئے۔ اسٹینلی وولپرٹ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں، وہ جس محفل میں جاتے جانے محفل ہوتے، جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ جناح لندن سے سلوائے ہوئے اپنے نفیس سوٹوں میں ملبوس اور رتی پھولوں سے سجے ہوئے اپنے لمبے بالوں کے ساتھ، دونوں ہمیشہ مرکز نگاہ رہتے۔ 15 اگست 1919 میں
خدا نے ان کو دینا کی شکل میں اپنی رحمت سے نواز کر ان کی جنت کو مکمل کر دیا۔ بس ان کا واحد دکھ رتی کے خاندان کی اس سے مکمل لا تعلقی تھی۔ بدقسمتی سے یہ خوشی بس کچھ دیر کی مہمان ٹھہری۔ 1922-23 کے بعد اس شادی میں دراڑیں پڑنے لگیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان دراڑوں کے باوجود رتی اور جنا اب بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور یہ بات ہر اس خط سے واضح ہے جو اس دور میں رتی نے جنا کو لکھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر لندن چلی گئیں، لیکن ان کا دل اب بھی جنا کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ اس شادی کو چلانے کی ایک اور ناکام کوشش کے بعد دونوں میں تقریباً علیحدگی ہو چکی تھی۔ اس کے فوراً بعد رتی بیمار پڑ گئیں اور انہیں کینسر تشخیص ہوا۔ اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل رتی نے جنا کو مارسیلز فرانس سے خط لکھا، جہاں وہ علاج کی غرض سے گئی تھی۔ یہ جنا کو لکھا رتی کا آخری خط ہے۔ ایس ایس راجپوتانہ، مارسیلز، 5 اکتوبر 1928۔ میری جان، جو کچھ بھی تم نے کیا اس کا بہت بہت شکریہ۔ اگر میری ذات سے تمہاری محبت کی عادی حصوں نے کبھی چڑچڑاپن یا بے رحمی محسوس کی ہو تو میں تمہیں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں بس 2 ہی چیزوں کی جگہ تھی، بے انتہا نرمی اور بے انتہا درد۔ ایک ایسا درد میری جان جس میں تکلیف نہیں۔ جب کوئی زندگی کی حقیقت جو کہ بہرحال موت ہے کو اتنے قریب سے دیکھے جتنے قریب سے میں نے دیکھا ہے میری جان، تو زندگی کے صرف خوبصورت اور دلگداز لمحے ہی یاد رہ جاتے ہیں۔ باقی سب دھند کے پردے میں لپٹا ایک دھندلا سا ادھورا سا افسانہ لگتا ہے۔ مجھے ایک ایسے پھول کے طور پہ یاد رکھنا جسے تم نے باغ سے اپنے لیے چنا، نہ کہ ایسا پھول جسے تم نے اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ میری جان، میں نے زندگی میں بہت سی تکلیفیں سہی ہیں، کیونکہ میں نے ٹوٹ کے محبت کی ہے، اور میرا کرب میرے عشق جتنا قداور ہے۔ میری جان، مجھے تم سے عشق ہے، مجھے تم سے عشق ہے، اور اگر مجھے تم سے اس درجہ عشق نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہی رہتی۔ جب آپ ایک بے حد حسین گلاب کھلائیں تو اسے کیچڑ میں کیسے گھسیٹ سکتے ہیں؟ آپ اپنے لیے معیار جتنا بلند منتخب کریں، وہاں سے گر جائیں تو پستی کا سفر اتنا ہی طویل اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ میری جان، جیسا عشق میں نے تم سے کیا، ایسا عشق بہت کم مردوں کے نصیب میں آتا ہے۔ میری تم سے بس ایک التجا ہے کہ المیہ جس کا آغاز عشق سے ہوا اس کا انجام بھی عشق ہو۔ میری جان، شب بخیر اور خدا حافظ۔ رتی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ رتی کو لکھا جنا کا کوئی بھی خط کبھی منظر عام پر نہیں آیا۔ 18 فروری 1929 تک رتی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد 20 فروری 1929 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کی 29ویں سالگرہ کا دن تھا۔ MC چھاگلا لکھتے ہیں، اسے 22 فروری کو بمبئی میں مسلم رسومات کے مطابق سپرد خاک کیا گیا۔ جنا اس کے جنازے پہ بت بنا بیٹھا رہا، لیکن جب قبر پر مٹی ڈالنے کا وقت آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تب پہلی بار احساس ہوا کہ جذبات جنا میں بھی پنپتے ہیں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ طالب علمی کے دور میں جنا گلوب لندن میں رومیو کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا۔ یہ قدرت کا کیا عجیب کھیل تھا کہ ایک داستان محبت جس کا آغاز پریوں کی کہانی جیسا تھا، اس کا انجام شیکسپیئر کے کسی المناک ڈرامے کا سا ہوا۔ دوسری اور آخری مرتبہ جنا تب روئے
جب 18 اگست سن 1947 میں پاکستان جانے سے پہلے وہ آخری بار رتی کی قبر پہ گئے. جناح اگست 1947 میں ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے، لیکن بمبئی میں ایک قبر میں مانو مٹی تلے ان کے دل کا ایک ٹکڑا دھڑکتا رہا. جناح 11 ستمبر 1948 کو انتقال کر گئے اور انہیں سمندر کے دوسرے کنارے کراچی میں دفنایا گیا. پانی کا پل باندھ کر اس پہ چلتے ہیں، ہم دونوں کے بیچ سمندر قاصد ہے. لہریں آج بھی پہرا دینے آتی ہیں، روحیں رات کو اکثر ملتی رہتی ہیں. تیرے سگار کے دھوئیں میں لپٹی میں وہ کم سن پارسی لڑکی، عمر کی حد پر پاؤں رکھ کر کتنا دور نکل آئی تھی. مذہب اور تہذیب تمہارے خوابوں سے ترتیب دیے تھے. 8 دہائیاں چند برس کی گرد ہٹا کر دیکھا تو وقت کے پار کا موسم کتنا اچھا ہے. رنگ اور خوشبو ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہیں، دل اور رشتے مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں. گرچہ اب یہ کہنا بھی دستور نہیں ہے، بمبئی اور کراچی لیکن دور نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. وی لاگ سینٹرل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.